بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعتیہ کے حوالے سے جو کتاب نعت رنگ اشاریہ خطوط کا جو مجموعہ ڈاکٹر محمد سہیل شفیق نے مرتب کیا تھا، اور جو 2014 میں پہلی بار اور 2024 میں دوسرا اس کا ایڈیشن اضافے ترمیم وغیرہ کے ساتھ آیا ہے، اس پر میں دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں ڈاکٹر سہیل شفیق اور جناب سبیر رحمانی صاحب کو، کیونکہ وہ خطوط ان کے نام تھے اور عموماً ہوتا نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم، میں ڈاکٹر تنظیم سے پوچھ رہی تھی بلکہ کہ یہ جو ادبی رسالے نکلتے ہیں یا دوسرے کوئی رسائل اور جرائد ہوتے ہیں، اس میں جو قارئین کے خطوط ہوتے ہیں، کیا انہیں کبھی کسی مجموعے کی شکل دی گئی ہے ان خطوط کو؟ تو مجھے تو میرے علم میں ایسا نہیں ہے، تو میرے حساب سے نعت رنگ میں چھپنے والے یہ خطوط جس کا انتخاب پیش کیا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ پہلی کاوش ہے اس حوالے سے، ورنہ خطوط ہم بہت پڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا، موضوعاتی اعتبار سے ان خطوط کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ایک موضوع سے متعلق خطوط ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، اور میں اس کتاب کو بڑی تفصیل سے میں نے 2 راتیں اپنے سرہانے رکھ کر کے پورا تقریباً اس کو دیکھا ہے، تو میں نے بڑے بڑے نام اس کے اندر دیکھے ہیں، ان کی آراء، ان کے تنقید۔ اب یہ جو ہے خطوط، یہ تو خطوط کی ایسی کہکشاں ہے کہ اس میں آپ کو ہر قسم کے خطوط مل جائیں گے، تعریفی بھی ملیں گے، تنقیدی بھی ہے، توصیفی بھی ہے، اور تقریضی بھی ہیں، فنی اعتبار سے بھی لکھے گئے خطوط ہیں، اور رسیدی بھی ہیں، بعض بالکل مختصر رسیدی خطوط بھی ہیں، ذاتی نوعیت کے بھی ہیں۔ تو خطوط کی تو یہ ایک کہکشاں ہے جو سجائی گئی، اور جس کو بہت سلیقے کے ساتھ سہیل شفیق نے مرتب کیا۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو پہچاننا ہے تو آپ اس کے ساتھ سفر کر لیں۔ تو سہیل کے ساتھ میں نے 2-3 بڑے سفر کیے ہیں، یعنی 10-10، 15-15 اور 20-20 دن کے سفر کیے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اگر مجھے دوسرا کوئی بیٹا پسند ہے یا مجھے اچھا لگتا ہے یا مجھے اس سے محبت محسوس ہوتی ہے تو وہ سہیل شفیق ہے، ایک میرا اپنا بیٹا ہے۔ دیکھیے، زمانہ اپنی رفتار سے چلتا ہے، اور بعض اوقات زمانہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اور اس بھاگتے دوڑتے زمانے کے نتیجے میں ہماری بہت سی قدریں جو ہیں وہ اس میں کچلی جاتی ہیں۔ تو خطوط نویسی جو ہے یہ بھی ایک ایسی قدر تھی جو کافی حد تک کچلی گئی ہے۔ بھئی 50 سال پہلے ہم ڈاکیے کا انتظار کرتے تھے، آپ نہیں کرتے ہوں گے ڈاکیے کا، آپ کے پاس تو ڈاکیے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم جب اپنے اسکول جاتے تھے یا کالج جاتے تھے، پیدل جاتے تھے، تو راستے میں 2-3 لال رنگ کے لیٹر باکس ملتے تھے، آپ نے تو وہ دیکھے بھی نہیں ہوں گے، اور اگر دیکھے ہوں گے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ خط لکھنے کا ایک نشہ ہوتا تھا، ہم خط لکھنے کے لیے ایک دن مقرر کرتے تھے، یعنی یہ کہ سیٹرڈے کو یا سنڈے کو بیٹھ کے خط لکھنا ہے، اور خط کو ہم بڑے اہتمام سے لکھتے تھے، اور اس کے بعد اپنے بھائیوں کی خوشامد کرتے تھے کہ بھئی اس کو پوسٹ کر دیں، اس پہ ٹکٹ لگتا تھا، اس کو لفافے میں رکھا جاتا تھا، اس کے لیے ڈاک خانے جایا جاتا تھا اور اس کو پوسٹ کیا جاتا تھا، اور جس دن ہم اس خط کو پوسٹ کرتے تھے اس دن سے ہم ڈاکیے کا انتظار کرتے تھے کہ اب اس خط کا جواب آئے گا۔ یہ ایک قدر تھی جس کو واٹس ایپ نے مجروح کر دیا، اور اب ہم فٹافٹ چاہے 1 لائن کا یا 10 لائنوں کا خط لکھنا ہو تو اب ہم واٹس ایپ کا سہارا لیتے ہیں۔ زمانہ بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، بعض قدریں کچلی گئی ہیں، لیکن اس طرح کے خطوط کے مجموعے، اب دیکھیے میں ناشر بھی ہوں، یعنی ہم کتابیں شائع بھی کرتے ہیں، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ عشرے میں ہمارے پاس وہ کتابیں اشاعت کے لیے بہت زیادہ آئی ہیں جو خطوط کا مجموعہ ہوتی ہیں کہ جی یہ شائع کر دیں، یہ ضائع نہ ہو جائے،
یہ خطوط شائع کر دیں, یہ خطوط ضائع نہ ہو جائیں. تو تحفیظ خطوط کا ایک بہت اچھا فریضہ ڈاکٹر سہیل شفیق نے انجام دے دیا ہے. مشاہیر کے وہ خطوط جو نعتیہ فن اور وغیرہ کے حوالے سے ہیں, متعلقات نعت اور نعت کے حوالے سے ہیں, انہیں ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے. سبی رحمانی صاحب جنہوں نے نعتیہ ادب کو ایک جہت عطا کی, اور اس فن کو آپ کہہ لیجئے کہ بھئی دیکھیے نا, وہی بات جو ڈاکٹر تنظیم کہہ رہی تھی کہ لکھنا تو چلے اتنا بڑا مسئلہ نہیں, لکھوانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک موضوع آپ دیتے ہیں اور آپ توقع کرتے ہیں کہ فلاں اسکالر اس کے اوپر لکھ دے گا, نہیں لکھتا. آپ 3 مہینے انتظار کرتے ہیں, 6 مہینے انتظار کرتے ہیں, بعض اوقات نہیں بھی آپ کو وہ چیز موصول ہو. لکھنا تو آپ کے اپنے اوپر ہے, منحصر ہے, آپ بیٹھے اور آپ نے لکھ لیا. لیکن لکھوانا بہت بڑا مسئلہ ہے. مجھے اچھی طرح سے مطلب اس دکھ سے میں اچھی طریقے سے واقف ہوں. ابھی میرا ایک جریدہ بھی نکلتا ہے الایام, ہم اس کا فلسطین نمبر نکال رہے ہیں. میں نے جن 5-7 افراد سے لکھنے کو کہا ہے, آپ یقین جانیں مجھے کہیں سے بھی جواب اچھا نہیں آیا. مطلب آیا ہی نہیں کہ جی اس کے لیے 6 مہینے چاہیے, اس کے لیے 8 مہینے چاہیے ہوں گے. لیکن مجھے پتا ہے کہ 6-8 مہینے کے بعد بھی وہ چیز نہیں آئیں گے. لیکن دیکھیں انہوں نے کس طرح سے یہ ہر شخص کو انہوں نے اس طرف متوجہ کر دیا. میری اپنی پرسنل لائبریری ہے, اس میں تقریباً 7-8 ہزار کتابیں ہیں, اور ہر ایک کا شیلف الگ الگ بنا ہوا ہے. یہ تاریخ کی کتابیں ہیں, یہ ورلڈ ہسٹری ہے, یہ مڈل ایسٹرن ہسٹری ہے, یہ انڈو پاکستان کی ہے, فلاں 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 سارے شیلف ہمارے بنے ہوئے ہیں. اس میں نعت کا کوئی شیلف نہیں تھا. ادب کا ہے شیلف پورا, اس میں نعت کی بھی کچھ چیزیں آ گئی تھیں, لیکن نعتیہ ادب کا الگ سے کوئی میرے پاس شیلف نہیں تھا. جب سبی رحمانی صاحب نے مجھے نعت رنگ کے شمارے بھیجنے شروع کیے, اور جب انہوں نے نعت ریسرچ سینٹر جو میرا خیال ہے 2002 میں انہوں نے قائم کیا تھا, اس کے تحت شائع ہونے والی کتابیں بھیجنی شروع کی, تو مجھے ایک دن پوری صفائی کر کے ایک پورا شیلف خالی کرنا پڑا کہ اب میں یہاں, کیونکہ موضوعاتی ہی ترتیب سے رکھنا چاہیے ہمیشہ کتاب کو, کہ بھئی یہاں پر مجھے کتابیں, یہ نعتیہ ادب کی کتابیں رکھنی ہیں. اور اب وہ میرا شیلف یہاں سے وہاں تک, اور یقین جانیں اس میں زیادہ تر وہ کتابیں ہیں جو ڈاکٹر سہیل شفیق مجھے پہنچاتے ہیں. یہ راستہ ہے, یہ واسطہ ہیں, اور سبی رحمانی صاحب بڑی کرم کرتے ہیں کہ وہ سارا جو کچھ بھی ان کے یہاں سے شائع ہوتا ہے وہ میرے پاس بغیر کسی محنت کے پہنچ جاتا ہے, اور میں اس کو بہت اچھی طرح سے دیکھتی بھی ہوں. تو یہ اس طرح سے کسی کے توجہ, جیسے وہی ڈاکٹر تنظیم نے جو بات کہی, کلیکٹیو وزڈم کی جو بات آتی ہے, تو اس طرح یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا, سبی رحمانی نے ایک بڑا کام کیا ہے. یعنی ایک ایسی یعنی ادب کا ایک ایسا گوشہ انہوں نے چن لیا, اور اس کے ساتھ وہ دامے درمے قدمے سخنے اس طرح سے بس اس کی ہو کے رہ گئے کہ انہوں نے اس کو ایک جہت دے دی اور ایک شکل دے دی. یہ خطوط کی تحفیظ ہمارے نزدیک اس لیے بھی اہم ہونی چاہیے کیونکہ خطوط تاریخ کا بہت بڑا ماخذ ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھ لیں, سفر نامے ہیں یا یادداشتیں ہیں یا خطوط ہیں, یہ تاریخ کا ماخذ ہے. لہٰذا ہماری دلچسپی کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. ہمیں یہاں سے یعنی پرائمری سورسز کے طور پر ہم خطوط کو استعمال کرتے ہیں ہسٹری کے اندر, یادداشتوں کو, سفر ناموں کو, یہ ہمارے لیے پرائمری سورسز ہیں. اور کیونکہ ایک شخص اپنے بارے میں لکھ رہا ہوتا ہے. دیکھیے میں 2-3 منٹ اور لوں گی. ایک نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, مجھے پتہ نہیں کیوں وہ یاد آ جاتی ہیں, 2-3 شخصیتیں ایسی ہیں جو ایسے موقعوں پر یاد آ جاتی ہیں. ہیلن کیلر, اگر آپ نے اس کا نام سنا ہے تو آپ بڑے اچھے لوگ ہیں, اور اگر آپ نے اس کا نام نہیں سنا ہے تو گوگل پہ سرچ کیجیے گا. اچھا, یہ ہیلن کیلر جو تھی 1880 میں پیدا ہوئی تھی, اور 2 سال کی بچی تھی. اس کو کوئی ایسی بیماری ہوئی کہ اس کی آئی سائٹ بھی چلی گئی, اور اس کو سننے کا بھی, ہیئرنگ پرابلم بھی آ گئی. اچھا, اور جب وہ سن نہیں سک رہی ہے اور دیکھ نہیں پا رہی ہے, تو پھر اس کی یہ جو بولنے کی طاقت تھی یہ بھی ختم ہو گئی. تو اب وہ بچی کیسی ہو گئی, نہ وہ دیکھ پا رہی ہے, نہ وہ سن پا رہی ہے, اور نہ وہ بول پا رہی ہے. اور ان کے گھر
گھر والے بہت پریشان فلاں فلاں، لیکن وہ جیسے ہمارے یہاں بھی اب تو خیر بہت ماڈرن قسم کے انسٹیٹیوشنس بن گئے. میری اپنی بیٹی ایسے اسپیشل بچوں کو کے ادارے سے منسلک ہے، تو اب تو خیر ایسے ادارے بن گئے. اس زمانے میں یہ مس سیلیون نامی کوئی ٹیچر تھی، ہیلن کیلر کے پیرنٹس نے اس کو ہائر کیا کہ جی آپ اس کو دیکھیں، اس بچی کو دیکھیں. وہ کوئی خاتون تھی اور اس مطلب آپ یعنی وہ پیرنٹس یہ چاہتے تھے کہ یہ نارمل بچیوں کی طرح لکھے پڑھے. تو ایک بچی جب سن ہی نہیں پا رہی ہے اور دیکھ ہی نہیں پا رہی ہے تو وہ لکھے گی کیسے؟ اور اب بولنے سے بھی چلی گئی ہے تو اب یہ لکھے گی کیسے؟ اور آپ یقین جانیے کہ مس سیلیون جو تھی، کیا پیشنس تھا اس خاتون کا. اس نے ہیلن کیلر کو ایسی 3-4 سال کی بچی سے لے کر کے اور اس نے گرون اپ تک اس کو دیکھا، اور وہ کس طرح اس نے اس کو لکھنا سکھایا. وہ پانی میں اس کا ہاتھ ڈالتی تھی، ٹھیک ہے، پانی میں ہاتھ ڈالا اور اس کو محسوس کرایا کہ یہ پانی ہے، اور پھر اس کی انگلی پکڑ کے ریت کا بنا کر، ریت کا تختہ سا بنا کر اس کے اوپر لکھواتی تھی WATER، واٹر. اور بار بار لکھنے سے اس کو سمجھ آ گئی. پھر اس طرح سے ایک ایک چیز اس کو یہ پکڑوائے گی اور پھر لکھوائے گی EAR، ایئر. بھئی ایک بچی جو نہ دیکھ پا رہی ہے، نہ سن پا رہی ہے، نہ بول پا رہی ہے، اس کو اس نے اس طرح لکھنا سکھایا کہ وہ 7-8 سال کی عمر تک آتے آتے لکھنے لگی. اور اس کی رائٹنگ میں نے دیکھی ہے، انتہائی خوبصورت رائٹنگ، جو میری نہیں ہے انگریزی کی رائٹنگ، وہ ہیلن کیلر کی رائٹنگ تھی. اور اس نے پھر کیا کرے، وہ پھر اس کے پاس کوئی وہ تو رہ نہیں گیا یعنی مشغلہ، تو وہ خط لکھتی تھی. اور وہ اس نے سینکڑوں خط لکھے، اور یہ خط وہ اپنے سب سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتی تھی. کیٹی اس کی ماں کا نام تھا. سب سے زیادہ خطوط اس نے اپنی ماں کو لکھے. اس کے علاوہ اس نے اپنے کزنس کو، فلاں دوستوں کو، سب کو اس نے خطوط لکھے. اچھا، اس کے بعد وہ آپ کو تو معلوم ہے کہ پھر اس نے ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا جہاں ڈم ڈف بچے آتے تھے، اسپیشل بچے آتے تھے، اور ان کو وہ کیئر کرتی تھی. میں آتی ہوں اس کے خطوط کے اوپر. جب اس کا انتقال ہو گیا، پتہ نہیں اس کا خطوط اس کے گھر میں کہاں تھے کیا نہیں تھے. امریکہ میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو نکالنا ہوتا ہے تو وہ گیراج سیل لگا دیتے ہیں، گیراج کے اندر وہ چیزیں رکھ دیتے ہیں. یا اگر کوئی شخص کہیں جا رہا ہے تو وہ اپنے گھر کی چیزیں گیراج میں رکھ دی، ہر ایک کے اوپر پرائز لکھ دی، لوگ آئے اور لوگوں نے خرید لیا. اسی طرح سے ایک گیراج سیل میں اس کے خطوط رکھے ہوئے تھے ہیلن کیلر کے. کسی نے اس کو $54 میں خریدا، $54 میں خرید لیا. اور وہ بہت زیادہ خطوط ہیں جس کے اندر ہیلن کیلر نے سب کچھ لکھا ہوا ہے. آج اس کی وہ شاعرہ بھی تھی، آج اس کی پوئٹری یہ تھی، نظم اس نے یہ لکھی، نثر میں اس نے یہ لکھا، اس نے فلاں لکھا، یا اس نے فلاں سے بات کی، آج اس نے یہ کھایا، آج وہ سفر پہ گئی، آج اس نے اپنی ٹیچر سے یہ بات کی، آج میں نے چڑیوں کے چہچہانے کی آواز سنی یا نہیں سنی تو کیا محسوس کیا، پتہ نہیں اس نے کیا کچھ لکھا ہوگا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس کے $54 میں خریدے گئے اس خط کو بعد میں کوئی مل گیا، کوئی بہت قدردان مل گیا. اس نے ان خطوط کو مرتب کیا اچھے سے اور محدود تعداد میں شائع کر دیا. مجھے بتائیے اس کی قیمت کیا ہوگی. بہت خطوط تھے، اتنے خطوط تھے، اور اس کی قیمت میرا خیال ہے اس کی قیمت $75,000 $75,000. اب اگر میں اس کو روپیز میں کنورٹ کروں، آج کا ریٹ مجھے نہیں پتا ڈالر کا، لیکن 2,25,00,000 روپے تو کہیں نہیں گئے. ہیلن کیلر، دیکھیے خطوط، اس وجہ سے خطوط کی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ہیلن کیلر کی پوری زندگی آ گئی. اب جو بات بھی لکھی جائے گی ان خطوط کو کی روشنی میں ہیلن کیلر کے بارے میں وہ سب سے مستند دستاویز ہوگی. یہ ہے اہمیت خطوط کی. تو جو خطوط ڈاکٹر سہیل شفیق نے
جمع کیے ہیں، ان کی اپنی نعتیہ ادب کے اندر ان کی اپنی ایک اہمیت اور ان کی اپنی ایک گنجائش اور اس کی اپنی ایک جگہ ہے. اور ویسے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ عزیز احسن صاحب نے بتایا ہے، اور ابو الخیر کشفی صاحب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں زیادہ تعریف نہیں کروں گی، لیکن اس پر میں اپنی بات ضرور ختم کروں گی کہ دیکھیے غالب نے خطوط لکھے تھے. آپ کو اس زمانے 18ویں صدی کی دلی دیکھنی ہے تو غالب کے خطوط پڑھ لیجئے. تو اسی طریقے سے اگر آپ کو نعتیہ ادب کا ارتقاء دیکھنا ہے تو آپ سہیل شفیق کی کتاب سے